میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اگلے دو دانت کشادہ تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کے ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کا ذکر۔ وعن جابر بن سمورۃ قال کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ وکان لا یضحک الا تبسما وکنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحل، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی پنڈلیاں سبک اور نازک تھی، اور آپ ہنس نہیں کرتے تھے بلکہ مسکرایا کرتے تھے، اور میں جب آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو دل میں کہتا کہ آپ سرما لگائی ہوئی ہیں، حالانکہ آپ سرما لگائے نہ ہوتے تھے۔ یعنی دیکھنے میں نظر آتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے سرما استعمال کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کی آنکھیں پیدائشی طور پر سرمگین تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی بعض چیزیں پیدائشی تھی، جس میں ایک یہ بھی تھی۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، اور صورت یہ تھی کہ کبھی رسول پاک علیہ السلام کے جمال عالمتاب کی طرف نظر کرتا اور کبھی چاند کو دیکھتا۔ اس وقت آپ کے جسم مبارک پر اس کپڑے کا لباس تھا جس میں سرخ اور سفید دھاریاں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ کا حسن و جمال چاند سے کہیں زیادہ تھا۔ چاند سے زیادہ جو ہے نبی علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے وہ مشہور اشعار ہیں نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ ابو علی سینا، کس کا نام سنا ہوگا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حسن تناسب اعضاء کا نام ہے، حسن تناسب اعضاء کا نام ہے، اور حضور علیہ السلام مکمل طور پر متناسب الاعضاء تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی شخص متناسب الاعضاء پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا، لہٰذا حسن و جمال میں نبی علیہ السلام یکتا تھے۔ وعن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر قال قلت لربیع بنت معوذ بن عفراء صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، رواہ الدارمی۔ حضرت محمد ابن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے معوذ ابن عفراء کے صاحبزادی حضرت ربیہ سے کہا کہ آپ ہمارے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو یہی سمجھتے کہ چمکتا ہوا سورج دیکھ لیا۔ تو آپ علیہ السلام کا وجود آفتاب کی طرح تھا، یعنی نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا تھا جس طرح آفتاب نصف النہار میں چمکتا ہے۔ بعض صحابہ نے آپ کا چہرہ چاند کی طرح بتایا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے بتایا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کی سیاہ زلفوں کا تذکرہ ہو جائے تو پھر کیا کہنا۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کے لیے مسجد سے باہر نکلے اور آپ کے ساتھ میں بھی باہر آیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ بچے آ گئے، آپ نے ان میں سے ہر ایک بچے کے ایک ایک رخسار پر ہاتھ پھیرا اور پھر میرے دونوں رخساروں پر پھیرا۔ اس وقت میں نے آپ کے دست مبارک کی ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی جیسے آپ نے ابھی عطروں کے ڈبے میں سے اپنا ہاتھ نکالا ہو، یعنی اتنی خوشبو تھی جیسے کوئی تازہ اپنے ہاتھوں پر جو ہے
خوشبو لگائے اور تو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے یہاں آ کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی اور آپ اسی پر قیلولہ فرماتے۔ نبی علیہ السلام کو پسینہ زیادہ آیا کرتا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کا پسینہ جمع کر کے اپنے خوشبو میں ملاتی تھی، عطر میں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے کہا کہ یہ آپ کا پسینہ ہے جس کو جمع کر کے ہم اپنے عطر میں ملا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پسینہ مبارک تمام خوشبو سے بہت بہتر خوشبو ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ اس پسینے کو ہم اپنے بچوں کے لیے باعث برکت تصور کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح کیا اور اچھا کیا۔ اچھا، یہ جو ام سلیم تھی نا، ام سلیم اور ام حرام، یہ دونوں نبی علیہ السلام کے محرم تھی، اس لیے نبی علیہ السلام یہاں آ کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں خواتین جو تھی خواجہ عبداللہ کے ساتھ انہوں نے دودھ پیا تھا دونوں نے، تو یہ یعنی عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک ہے، ان کے ساتھ ان دونوں نے دودھ پیا تھا، تو یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں ہوئی نا، یا حضرت آمنہ کے ساتھ دودھ پیا ہو تو نبی علیہ السلام کے خالائی ہوئیں۔ حضرت عبداللہ جو تھے، حضرت آمنہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھی، اور ام سلیم اور ام حرام مدینہ میں بنو نجار کی عورتیں ہیں۔ بنو نجار حضور علیہ السلام کے جو ہے رشتہ دار ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیہ کر کے فرمایا ہے کہ کس اشارے نے اس اہم نقطے کی طرف اشارہ نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی موتی سے سرفراز کیا اور اس کا فہم عطا کیا۔ تو یہ واقعی جو ہے اس طرح ہے جس طرح بیان کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دہکتے ہوئے رنگ کے تھے اور آپ کے پسینے کے قطرے موتی کی طرح ہوتے تھے۔ جب آپ راستہ چلتے تو آگے کی طرف جھکتی ہوئی چلتے، اور میں نے کسی دیباج اور حریر کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلیوں سے زیادہ ملائم اور نرم نہیں پایا، اور نہ میں نے کوئی ایسا مشک اور عنبر سونکا جس میں نبی علیہ السلام کے بدن مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو ہو۔ تو نبی علیہ السلام کا ریشمی اور عنبری بدن تھا۔ عن جبیر ابن مطعم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی متفق علیہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا، میرے متعدد نام ہیں، جن میں سے میرا نام محمد ہے، احمد ہے، میرا نام ماحی بھی ہے، ماحی کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹاتا ہے، اور میرا نام حاشر بھی ہے کہ لوگوں کو میرے نقش قدم پر اٹھایا جائے گا، اور میرا نام عاقب بھی ہے، یعنی وہ شخص جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے مختلف نام۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفی والحاشر ونبی التوبۃ ونبی الرحمت، رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنی ذات مبارک کے متعدد نام بیان فرمایا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں مقفی یعنی تمام پیغمبروں کے پیچھے آنے والا ہوں، میں حاشر یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہوں، میں توبہ کا نبی ہوں، نبی التوبۃ، اور میں رحمت کا نبی ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔